عشق ایک داستان ہے، محبت کی اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرا اور عالیان کی۔ امرا پریم کا اگر کوئی لاٹ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، پر سرخواب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی سنہری زوروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کی سیاہ بالوں سے شناسائی برتری ڈال کر کرنے لگتی۔ سبزے کی وصف پہ فدا ہوتی اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکراتی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد کی سماعتوں پر وہ سرگوشیاں کی جو وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا لائی تھی۔ اس کی وہ جو امرا ہے، لون کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی جسے زندگی کی وسط پر وہ ایسا بے نام مہر ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت بھی اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی ہے جیسے جھاڑو ہوتی ہے، ضروری بھی ہے اور چھی گندی بھی ہے۔ ایک طرف بیٹھی دادی زرلیب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں، دادی نے کچھ کہا ہی نہیں، اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پاکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے ہوئے کچھ ایسا نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے، کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کے لہرا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرغی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونے میں خود کو چھپانے والے موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں، وہ گوگل میسیجز پر ڈیزائنز کے کپڑوں کے ڈیزائنز بھی نوٹ نہیں کر رہی، وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھے ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکالو اور وہ خزانہ چپکے سے نکال ہی لے گی۔ اس سے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی، اور اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انہماک کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو البتہ النصو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرا، کیا ہوا؟ پیارے دادا سے وہی پوچھتے تھے، وہ دادا کے کان میں گھسر پھسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا تو النصو سے سینہ لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے سے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے؟ امرا تم آ جاؤ ساتھ، اس لیے جا رہے ہیں مل گئے، پھر منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہو منڈی میں۔ دانی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر شہر منڈی منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر شہر کیوں، ملک و ملک کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب تیار رہنا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے، اب کی کب کی بھڑک چکی۔ دانی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امرا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب مجھے بھی بسم کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیت مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوف زدہ رہتی تھیں اس کی نظروں سے دادی، سب ہی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نا وہ، نیک شگونی کی دشمن بد شگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے۔